تو یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے. اب بھارت شکست سے دوچار ہونے کے بعد یقیناً بہت ساری خواہشات رکھتا ہے. جب بھی الیکشن آتا ہے تو ایک ایڈونچرزم میں آ جاتے ہیں, اور آج ہمارے فیلڈ مارشل نے کہہ دیا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. آپ کی نظر میں آج کا فیلڈ مارشل کا بیان کتنا اہم ہے بھارت کے بیانیے کو چت کرنے کے لیے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس طرح سے یہ ایک بھارت نے جارحیت کی ہمارے ملک کے اوپر اور شب خون مارنے کی کوشش کی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ معصوم بچے بھی شہید ہوئے, ایک خاص جگہ کو ٹارگٹ کیا گیا, اور انہوں نے معصوم اور نیت شہریوں کو نشانہ بنایا. اس کے برعکس ہماری افواج نے اپنی ماہرانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے ان کے وہ ایریے ٹارگٹ کیے جو کہ ان کی تنصیبات تھیں, جس طرح سے ان کے جہاز تھے, جس طرح سے کہ ان کے مختلف قسم کے وہ بلڈنگ تھیں جس میں ان کا اسلحہ تھا, وہ ان کے اڈے تھے جس کے ذریعے وہ ہمارے ملک کے اوپر جارحیت کرتے ہیں. اور نہ صرف ہم نے ٹارگٹ کیا بلکہ وہ ہمارا بڑا کامیاب آپریشن تھا. اور بالکل جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے کہ اس میں یقینی طور پر ٹوٹل جو یہ آپریشن تھا اس میں ہماری پاکستانی افواج نے حصہ لیا. ہاں, چائنا ہمارا دوست ملک ضرور ہے, اور ہمیں جس طرح کی بھی مشکل وقت میں ہمیں کوئی فیور, ضرورت یا دیگر معاملات ہیں وہ ہمارے چلتے ہیں, لیکن جنگ کے میدان میں ہمارے نوجوان اترے, ہمارے جہاز اترے, ہمارا اسلحہ تھا, اور وہ ساری تمام تر صلاحیتیں ہماری مسلح افواج کی تھی, جس میں ہمارا پاکستان ایئر فورس, پاکستان آرمی, پاکستان نیوی, تمام مسلح افواج نے اس میں مثالی کردار ادا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف کامیابی دی بلکہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا جو بیانیہ تھا, جو اس غاضب حکومت کا بیانیہ ہے, وہ پوری دنیا میں بہت بری طرح سے پٹا ہے, اور نہ صرف پٹا ہے بلکہ ایکسپوز ہوئے. کل تک یہ کہتے تھے ہمارا رافیل کوئی نہیں گرا, وہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنے رافیل گر گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا پائلٹ جو ہے وہ مارا نہیں گیا. اب جب انعامات دے رہے ہیں تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پائلٹس مارے گئے, کتنے ان کے جنگ کے دوران جو لوگ ظاہر ہے جو ان کے فوجی تھے وہ بھی جو مارے گئے اس کا بھی پتہ چل رہا ہے, اور جتنے ان کے اڈے اور جتنی ان کی چیزیں تباہ ہوئی ہیں وہ بھی اب دریام پر آ رہی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری افواج کا جذبہ تھا, پوری قوم کی دعائیں اور پوری قوم کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سامنے آئیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس میں چائنا کا جنگ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہمیں اس قسم کے مزائل اچانک دے دیے ہوں, کوئی اس قسم کی ہمیں وہ چیزیں دے دی ہوں. وہ ساری, اور خاص طور پر آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے ایئر فورس کی چیف کا بیان سنا ہوگا, انہوں نے خاص طور پر جو ایک پروگرام کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک مایا ناز صحافی ہیں, میں ان کی بات سن رہا تھا, تجزیہ کار, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کتنے مہینے پہلے انٹرویو دیا تھا کہ جب سے وہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے کس طرح محنت کی, یہ جو اس کو جیم کرنے کی صلاحیت, اور جس طرح سے انہوں نے پورے اس نظام کو اپ گریڈ کیا ہمارے ایئر فورس کے نظام کو, اور اس کو آئی ٹی کے ساتھ منسلک کر کے جس طرح سے انہوں نے کام لیا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں نہ صرف اس جنگ کے جیتنے کی وجہ سے ہمارا قد بڑھا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بیانیہ تھا کہ انہوں نے بلا جواب وہ ایک واقعہ جس کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لوگوں نے کیا, اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. آج کے دن اور اس لمحے تک کہ جب آپ پروگرام کر رہے ہیں کوئی ایک ثبوت پوری دنیا کے سامنے خود انہوں نے حملہ کیا, خود اپنے بندوں کو مروایا اور خود پھر جنگ شروع کر دی. اب اجازت دے سر دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں. محمود مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں. مولوی صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار کمنگ. بیفور آئی کم ٹو یو, ڈاکٹر محمد, آپ کا ویو اس کے اوپر, بھارتی ایڈونچرزم کا ذکر فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کیا, پاکستان چاہتا ہے کہ اس بھارتی ایڈونچرزم کو فل سٹاپ لگا دیا جائے, کیسے لگے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ جو پچھلے 3-4 سالوں میں جو 2 ایونٹس ہوئے ہیں, ایک پہلا والا جو 2019 میں ہوتا ہے اور ایک اب جو 2025 میں ہوا ہے, ان دونوں سے کم از کم میرا یہ خیال ہے کہ فل سٹاپ لگ گیا ہوگا. ان کو
یہ یاد رکھیں آج کل کی جنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایئر سپرمیسی کی بیسس پہ ہوتی ہے، یا آپ کی انٹیلیجنس یا آپ کی یہ جو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کو جیم کرنا یا ان کے اس میں وارفیئر کرنا، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایک سپرمیسی پاکستان کی بڑی آبویسلی سامنے آ گئی ہے. مجھے پتہ ہے ان دونوں چیزوں سے مجھے ایک چیز کی خوشی ہے، کم از کم اس کے بعد کوئی پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے آج تک جنگ کون سی جیتی ہے. کم از کم کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی جو یہ کہے گی کہ آپ لوگوں نے تو یہ جنگ بھی ہاری، وہ جنگ بھی ہاری، فلانی بھی جنگ ہاری. اب یہ لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ ہاں آپ لوگوں نے واقعی بہت اچھا کیا اور یہ جنگ جیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہے. تو میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو فل سٹاپ آلریڈی لگ چکا ہے. اب اگر وہ لوگ کچھ کریں گے ایک تو مینٹلی جب آپ دو آگے پیچھے چھوٹے اسکرمشز ہار جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ایئر سپرمیسی نہیں ہے، تو یہ پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے انسان کے اندر. سائیکولوجیکلی دوبارہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ تو ہم لوگوں نے ایک قسم کا فل سٹاپ لگا دیا ہے. دے ول تھنک ٹوائس اور تھرائس اس سے پہلے کہ وہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھا جائے. بالکل ٹھیک سر. محمود مولوی صاحب، یور ویوز آن اٹ سر، فیلڈ مارشل صاحب کا کردار اور ان کا آج کا امپورٹنٹ میسج سر. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میرے بھائیوں نے بات کی، بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں جی جو ہے جنگ تو میرے خیال سے آئی تھنک اٹس بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کہ کون جیتا کون ہارا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو میرے بھائی نے کہا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے، ان کے لیے تو میں کہوں گا اگر اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا، وہ تو کچھ بھی ہم کر لیں یا کچھ بھی ہماری فوج کر لے، وہ اس مائنڈ سیٹ کو تو میرے خیال سے چینج کرنے میں وقت لگے گا. اور میرا کہنا یہ کہ اس وقت جو میرا ایز اے بزنس مین میں کہوں گا یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے اور اپنی ایک آپ یہ کہیں کہ بھائی اگر سپرمیسی نہیں تو ایکول لیول پہ تو ہم آ ہی گئے نا. جو لوگ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے یا انڈیا جو کہتا تھا کہ جی ہمیں پاکستان سے ڈسکس کی ضرورت کیا ہے، پاکستان کی آپ بات ہی نہ کریں، انہوں نے ریئلائز کیا. آپ دیکھیں پورے پرشین گلف نے ریئلائز کیا کہ پورا بیلٹ ہے جو خطے کی. اب جو ہے میں تو یہ کہوں گا کہ اب ہم بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے اور جو ہے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. آئی وڈ سے کشمیر بھی سارٹ آؤٹ ہو اور دوسرے ایشوز بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے سارٹ آؤٹ ہو بنسبت مزید. دیکھیں ایڈونچرزم کوئی بھی کرے، دیکھیں انسانی جانوں ہی جائیں گے چاہے کوئی بھی ایڈونچرزم کرے. اور